السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ صبح و شام کے اذکار پڑھنے سے کیا کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اذکار ایک عربی اصطلاح ہے، اس میں اللہ کی یاد، اسلامی عبادت اور روزانہ کی دعائیں کرنا شامل ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے ناموں کی صفات اور حمد کو یاد کرنا اور ذکر کرنا شامل ہے۔ اذکار اسلامی عبادات کا ایک لازمی حصہ ہے جو مسلمانوں کو اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق پیدا کرنے، رہنمائی حاصل کرنے اور اپنی روزمرہ کی زندگی میں سکون اور راحت حاصل کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اس میں روزانہ کی دعائیں جیسے صبح و شام کے اذکار، نیز فرض نمازوں کے بعد کی جانے والی مخصوص دعائیں وغیرہ شامل ہیں۔ اذکار کے ذریعے مسلمانوں کا مقصد مسلسل اللہ کو یاد کرنا اور اس کی تسبیح کرنا اور سکون حاصل کرنا کے ہیں۔ اسلام میں صبح اور شام کے اذکار کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ صبح کے اذکار دن کا آغاز کرتے ہوئے انسان کے آنے والے دن کے لیے رہنمائی، حکمت، نقصان اور برائی سے تحفظ اور ایمان اور روحانیت میں اضافہ کرتے ہیں۔ اسی طرح شام کے اذکار دن کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے، غلطیوں کی معافی مانگنے اور رات کے آرام اور اگلے دن کی تیاری کا مواقع فراہم کرتے ہیں۔ یہ عاجزی اور اللہ کے منصوبے پر انحصار پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی 15 سے زیادہ آیات میں انبیاء اور اہل ایمان کو صبح و شام اس کا ذکر کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان دونوں اوقات میں اللہ کو یاد کرنے والوں کی صحبت کا حکم بھی دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام مخلوقات بشمول پہاڑوں اور پرندوں کے لیے عبادت بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے غروب آفتاب اور طلوع آفتاب کے وقت پہاڑوں کو تسبیح میں شامل کر دیا اور پرندے بھی اسی ریوڑ میں شامل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورج طلوع نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ اللہ کی تمام مخلوق اللہ کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتی ہے، سوائے شیطانوں اور نادانوں کے۔ ہم اس کائنات میں رونما ہونے والی واضح تبدیلی کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ جب دن رات میں بدل جاتا ہے اور رات دن میں بدل جاتی ہے تو انسانی دل اپنے آپ کو اپنے ارد گرد کی کائنات کے ساتھ رابطے میں محسوس کرتے ہیں، کیونکہ وہ دن اور رات کی تبدیلی میں اللہ کی قدرت کے مظہر کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ انسان کا دل پرسکون اور غور و فکر کرنے والا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ذکر کرنے کے لیے بہترین اوقات ہے، کیونکہ اللہ کی عظمت کو بہتر طور پر سمجھا جا سکتا ہے۔ اذکار کے ذریعے آپ روزانہ کی بنیاد پر اللہ کی وحدانیت، انفرادیت اور کامل کمال کا اثبات کرتے ہیں۔ اپنی کمزوری اور اس کی ضرورت کو تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ آپ اس کی بندگی کے عہد کی تجدید کرتے ہیں۔ اذکار آپ کو اللہ سے محبت کرنے، اس سے ڈرنے، اس پر امید رکھنے، اس کے آگے سر تسلیم خم کرنے اور اس کے شکر گزار ہونے کی ترغیب دیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے نفس کو پاک اور نظم و ضبط میں رکھیں۔ نماز، تلاوت، قرآن، ذکر اور دعا سے باطن پاک ہوتا ہے۔ خاص طور پر جب اللہ کی طرف سفر کے ابتدائی مراحل میں نفس طویل مدت تک اللہ کی یاد کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر ذکر میں وقت گزارنے کی بجائے ہم فجر کے بعد سونا زیادہ بہتر سمجھتے ہیں۔ عصر کے بعد ذکر کی بجائے ہم آرام کی تلاش میں وقت گزارنے کو بہتر سمجھتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ روزانہ ذکر کی سختی کے ساتھ اپنے نفس پر عبور حاصل کریں، یعنی ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور یہ اللہ کے حکم سے آپ کی روح کو پاکیزگی اور دل کو منور کرنے کا باعث بنے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پس صبر کرو، اللہ کا وعدہ یقیناً سچا ہے۔ اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگنے اور صبح و شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو۔ جس طرح ہر سفر میں رزق لینے کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح اللہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اس سفر میں استغفار اور ذکر کی ضرورت ہے، خاص طور پر صبح اور شام۔ یہ وہ داخلی فتح ہے جس کی امت کے لیے خارجی فتح حاصل کرنے سے پہلے کی ضرورت ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرکین مکہ کی طرف سے ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا، وہ جو کہتے ہیں صبر کے ساتھ برداشت کرو اور طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے اپنے رب کی تسبیح کرو۔ جب آپ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں تو آپ کا اس کے ساتھ براہ راست تعلق ہوتا ہے، اور جو اس تعلق کو برقرار رکھتا ہے وہ مطمئن ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے گا اور اس کو پریشانیوں سے محفوظ رکھے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذکار پڑھنے والوں کو بے شمار اجر و ثواب کی بشارت دی ہے۔ اذکار کے بارے میں بہت سے فضائل ہیں، جن میں سے چند فضائل یہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذکار کے ذریعے تمہارے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور اگر تم اس دن یا رات مر گئے تو تم جنت میں داخل ہوگے اور تم جہنم کی آگ سے آزاد ہو جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم قیامت کے دن راضی ہو جاؤ گے۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جو اذکار کرتا ہے اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی،
اور وہ آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو جنت میں داخل کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صبح، شام اور رات کے کچھ حصے میں اللہ کی طرف سفر کرو، صحیح بخاری۔ کیونکہ مومن اس دنیا میں ایک مسافر کی طرح ہے۔ اس حدیث میں اسے مخصوص اوقات سے استفادہ کرنے اور اللہ کی طرف اپنے سفر میں تیزی لانے کے لیے اس سنہری موقع سے فائدہ اٹھانے کی ترغیب دی گئی ہے۔ یہ 3 ادوار اطاعت کے کاموں کے ذریعے اللہ کی طرف سفر کرنے کے اوقات ہیں، اور جس شخص نے فجر اور عصر کی حفاظت کی اور اس کے بعد اللہ کو یاد کیا، وہ جنت کے ان لوگوں میں سے ہوگا جن کے لیے صبح و شام اللہ کے دیدار کے لیے مخصوص ہوں گے۔ اذکار کے ذریعے آپ بیماریوں، پریشانیوں، غم، ڈپریشن، شیطان، بری نظریں اور جادو سمیت ہر قسم کی برائی اور نقصان سے محفوظ رہیں گے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ اذکار کی ذرہ پہنو تاکہ یہ تمہیں انسانوں اور جنوں کے شر سے محفوظ رکھے، اور اپنے نفسوں کو استغفار سے ڈھانپ لیا کرو تاکہ یہ رات اور دن کے گناہوں کو مٹا دے۔ ابن قیم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، ذکر جتنا وزنی ہے اتنا ہی اس کا مالک محفوظ رہے گا، یعنی ذکر کو کرنے والا محفوظ رہے گا، بلکہ اس کی طاقت اس حد تک پہنچ سکتی ہے کہ اس پر لگنے والا تیر واپس اچھال کر مارنے والے کو متاثر کرے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ صبح اور شام کے اذکار کو اپنی روزمرہ کی روٹین میں شامل کریں تاکہ ہم مصیبتوں سے بچ سکیں اور اللہ کی مدد حاصل کر سکیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم آہستہ آہستہ اس کو ضرور اپنی زندگی میں اپنائیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اذکار کے بارے میں معلومات جان کر فائدہ حاصل ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو آج کی میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیا کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔